ہم بھی جب غلط ہوتے ہیں نا، وہ غلط سوچ الہ بنی ہوتی ہے، اور اسے غلط کہنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے اس الہ کی مدد کرو، اس برے ارادے کی، اس برے ارادے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور رہا ابراہیم اسے آگ میں پھینکو۔ اور ہم بھی سچی بات کرنے والے کو آگ میں پھینکتے ہیں، لیکن ہماری آگ کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ دفعہ مارو اینو، تو میرے متھے نہ لگیں، تو بڑا بولدا ہے اگوں، تینوں نہیں پتا میں کیوں آکھیا ہے۔ وہ بچے آندے نے ابا جی تسی غلط ہو، وہ تانوں نہیں جے پتا، حالانکہ اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ غلط ہے، لیکن اپنے معبود کے ساتھ کھڑا ہے، اپنی اس انا کے ساتھ کھڑا ہے کہ اگر مان لیا تو کہیں گے غلطی۔ لاکھوں نفسیاتی مریض ضد کر کے گھر پہ آ گئے، ساری رات بے چینی میں گزاری، خود کو تسلیاں دیتے رہے، کیڑی گل ہے جے 4 تھپڑ لا دیتے نے تے، کیڑی گل ہے جے میں 2 گالاں کڈ دتیاں نے تے، روٹی نہیں جے ساڈے گھروں کھاندا۔ اب اندر ایک جنگ لگ جاتی ہے خیر اور شر کی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کے اندر جنگ لگ گئی خیر اور شر کی۔ کچھ خواہشیں کہتی تھی کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ دادا کا دین ہے، اور اندر سے آواز آ رہی تھی اگر یہ خدا ہیں تو بولتے کیوں نہیں۔ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے حریکو، اسے آگ میں پھینکو، خبردار میرے متھے نہ لگنا، میرے منہ نہ لگنا، میں تجھے بلانا نہیں چاہتا، تیرے باپ نے تجھے تعظیم نہیں سکھائی، تیری ماں نے تجھے تعظیم نہیں سکھائی۔ اب یہ اپنی خدائی کی پوجا ہو رہی ہے، یہ اپنی پرستش ہو رہی ہے، اور اس انا کی پرستش میں کتنے مجرم نکلیں گے مسلمانوں کی صفوں میں سے بھی۔ اللہ یہ نہیں دیکھیں گے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، اللہ یہ دیکھیں گے حق پہ کون ہے۔ دوستو، اس سے اگلا مرحلہ کہ سر دست یہ کہ انسان کو اللہ نے خواہشوں کا بادشاہ بنایا ہے، ارادوں کا بادشاہ بنایا ہے، اور اگر یہ ارادوں کو کنٹرول کر لے تو پھر فرشتے اس پہ رشک کرتے ہیں کہ یہ ارادوں کی طاقت ہمیں ملی ہوتی تو شاید ہم انہیں کنٹرول نہ کر سکتے۔